بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری آپ نے دیکھ لی ہوگی تھم نیل پہ کہ سٹوری کون سی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری بڑی اہم ہے، سٹوری میں بڑا تجسس ہے۔ یہ کس نے کہا یہ میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں۔ ہارون رشید صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ دعویٰ ہو سکتا ہے میری طرح آپ کو بھی بہت ہی عجیب و غریب لگے، لیکن اس دعوے کو بڑے دلائل کی بنیاد پر، بہت ایک تجزیے اور تبصرے کی بنیاد پر پرکھا جا سکتا ہے۔ ہارون رشید صاحب نے، پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہارون رشید صاحب کا سب کچھ آپ کو پتہ ہے، وہ کن کے قریب ہیں، ہارون رشید صاحب کیسی بات کرتے ہیں، یا ہارون رشید صاحب کا جو سورس ہے وہ جو خود کہہ رہے ہیں وہ سورس کون سا ہو سکتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ ہارون رشید صاحب معروف صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ اچھا جناب، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف منصوبہ بن رہا ہے اور وہ ہٹانے کا منصوبہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ویل پلیسڈ سورس ہے جس نے مجھے بتایا ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سورس کیا ہوتا ہے؟ جو ویل پلیسڈ ہو، جو آنیسٹ ہو، جو گپ شپ نہ کرتا ہو۔ اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی سنجیدہ سورس نے بتایا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو ہٹانے کا منصوبہ ہے، اور کہتے ہیں اسی سورس نے مجھے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا کے انہوں نے نام بھی بتا دیا ہے کن کو وزیر اعظم بنایا جانے کا منصوبہ ہے۔ کہتے ہیں حسین ہارون صاحب، ٹھیک ہے، حسین ہارون صاحب جو کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ اچھا، میزبان خاتون نے پوچھا، بڑی حیرت کا اظہار کیا، اور جیسے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تو ہارون رشید صاحب نے ان سے کہا، اپنی خاتون میزبان سے، کہ کیا آپ کے خیال میں، آپ کا کیا خیال ہے، میں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں لطیفے نہیں کہہ رہی، بلکہ آپ جتنی تسلی اور آرام سے یہ چیزیں بتا رہے ہیں، میں تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا حیرت کا اظہار کیا ہے۔ تو ہارون رشید صاحب نے کہا ہے تسلی تو اس وجہ سے ہے نا کہ سورس ٹھیک ہے نا، ٹھیک جس طرح سے ان کی عادت ہے، ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ پھر ایک ماضی کی انہوں نے ایک مثال بھی دی، اور وہ مثال یہ تھی کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک دن عارف نظامی صاحب نے خبر دی تھی کہ کل بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت برطرف ہو جائے گی۔ اس وقت ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ کیا بات ہے، مگر دوسرے دن سب نے دیکھا کہ وہ حکومت برطرف ہو گئی، ڈسمس ہو گئی۔ اب اس سے میں نے یہ سوچا کہ عارف نظامی صاحب کو جس سورس نے کہا ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ سورس وہی ہوگا نا، یا ان کے قریب ہوگا کہ جنہوں نے برطرف کروائی تھی۔ تو بے نظیر صاحبہ کی حکومت کس نے برطرف کروائی تھی؟ کسی کو نہیں معلوم، ہر کسی کو معلوم ہے، وہی جو حکومتیں گراتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی ہارون رشید صاحب نے۔ اب اگر یہ دیکھیں، اگر وہی سورس ہے جس سورس نے عارف نظامی صاحب کو بتایا تھا کہ کل بے نظیر صاحبہ کی حکومت نہیں ہوگی، اگر اسی سورس نے ہارون رشید صاحب کو بتایا تو پھر تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کوئی گڑبڑ تو ہے۔ مطلب میرا مراد یہ ہے کہ اسی سورس سے مراد وہی شخصیت نہ ہو، لیکن وہی سورس وہی ہو جو اس طرح سے نسل در نسل چلتا آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، انہوں نے ایک وجہ بھی بتائی، اس میں وجہ بھی بڑی اہم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ایک عرب ملک شامل ہے، اور ہارون رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون سا ملک ہے، اور نام نہ بتا کے انہوں نے ساتھ ایک اشارہ بھی دے دیا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے نام نہیں بتاتے اور ساتھ ہی وہ پہلی جو ہے نا وہ کہتے ہیں بوجھنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے، کہ پچھلے دنوں اس ملک کے سفیر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نہیں ہم تو بھائی ہیں، اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ تقریباً یہ 21 یا 22 دسمبر کو پچھلے چند روز میں سعودی عرب کے سفیر کی، عرب ملک انہوں نے کہا ہے نا، سعودی عرب کے سفیر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ تو ہارون رشید صاحب کسی وجہ سے، یا چینل کی مجبوری کی وجہ سے، یا اپنی مجبوری کی وجہ سے نام نہ لینا چاہ رہے ہوں، لیکن وہ نام تو بالکل، میں نام نہ لوں، تمہارا نام نہ لوں، پھر بھی لوگ پہچانے۔ خدا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، ہوا بہار کی اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ دو ملک جو ہے نا، دوست ملک فنڈنگ کر رہے ہیں، کن کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا اپوزیشن کو کر رہے ہیں،
شاید ہو سکتا ہے وہ ملک کسی اور کو بھی فنڈنگ کر رہے ہوں اور خان صاحب میں اتنی ہمت ہی نہ ہو نام لینے کی. اچھا چلیں چھوڑ دیں, آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پچھلے دنوں کیا پتا, اب ہم یہ سوچ رہے تھے, یہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی نے کیوں یہ بیان دیا. وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا کہ انہوں نے بیان تو اپنا دیا نا کشمیر کے لبادے میں لپیٹ کے, سمجھ آ گئی نا, میں بڑے محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں, کشمیر کے مسئلہ کشمیر کے لبادے میں لپیٹ کے انہوں نے اپنا, یعنی کشمیر کی ملمہ کاری کی اپنے بیان پہ. لیکن ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ, اصل وجہ کچھ اور تھی, اور وہ وجہ یہ تھی کہ حکومت کے پاس اطلاعات تھیں کہ وہ ملک خرابی کرنے والا ہے, وہ خرابی پر تلے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی سے سعودی عرب کے خلاف بیان دلوایا گیا, اور بیان آپ نے سب, اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب اگر وہ بیان اس طریقے سے دلوایا گیا شاہ محمود قریشی صاحب سے, دیکھیں ڈاٹس تو مل رہی ہیں, یہ تو کوئی شک نہیں ہے. ڈاٹس ذرا رکیے گا, بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. شاہ صاحب نے کہا تھا نا, شاہ محمود قریشی صاحب نے, کہ جناب میں نے کیوں کہا کہ ڈاٹس ملائیے ذرا. جی ہاں, وہ بیان دلوایا گیا, اور شاہ صاحب نے, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ شاہ صاحب بہت منجھے ہوئے, یہ میری ویڈیو گواہ پڑھیے, آپ دیکھ لیجئے. میں نے کہا شاہ صاحب بہت, آپ ان کے نظریات سے اختلاف کریں, آپ ان کے پارٹیز بدلنے سے اختلاف کریں, کچھ بھی ہو, لیکن بطور سفارتکار, ایک وزارت خارجہ کو سمجھنے والے اور خارجہ امور کو سمجھنے والے ایک انتہائی اہم پولیٹیشین کی حیثیت سے, ان کی اس قابلیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. انہوں نے ایسے ہی انفرادی حیثیت میں بیان دے دیا. انہوں نے کیوں بیان دیا؟ اچھا, پھر وہاں سے اس پر بڑا ریئیکشن آیا تھا اس بیان پر. انہوں نے کہا نا کہ بھائی کشمیر کے بارے میں وہ ہم سے اتنا تعاون نہیں کر رہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے اور اجلاس بھی نہیں بلا رہے, اور میں نے تو خان صاحب سے کہا ہے کہ جناب آپ پھر جو ہے نا اجلاس ان ملکوں کو بلائیں, ایران کا, ملائیشیا کا, ترکی کا. اس میں تو کاشف باز صاحب نے کہا کہ ود اور وداؤٹ سعودی عربیہ, تو انہوں نے کہا ود اور وداؤٹ, تھوڑے سے توقف کے ساتھ انہوں نے کہا ود اور وداؤٹ, چاہے وہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا بیان تھا. اس کے بعد بڑا سخت ریئیکشن آیا تھا سعودی عرب کا. سعودی عرب نے ہٹانے کا بھی کہا تھا, لیکن شاہ صاحب کو نہیں ہٹایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب کو جس نے کہا تھا بیان دینے کے لیے, ظاہر ہے وزیر اعظم کی وہاں پہ بیان دیا ہوگا نا, تو انہوں نے تو کہا تھا, وہ کیوں ہٹاتے خام خواہ. تو بات یہ ہے کہ معاملات تو بہت کچھ گڑبڑ ہوئے, نو ڈاؤٹ. ہارون رشید صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ایک عرب ملک اس میں شامل ہے اور وہی یہ سارا کچھ کروانا چاہتا ہے. اب دیکھیں, بات سنیں, ہر ایک چیز کی نا پرکھ ہوتی ہے. جب بھی یہ نام آیا, جب بھی کہ وزیر اعظم صاحب کی جگہ کوئی اور آ رہے ہیں, تو ہم سمیت سارے تجزیہ کار, تجزیہ نگار, سیاسی, صحافی, سب کچھ یہی سوچ رہے تھے کہ جناب کوئی کہتا شہباز شریف صاحب کا نام, کسی نے کہا اختر مینگل صاحب کا نام, کسی نے کہا جناب وہاں سے کوئی جو ہے نا ایم کے ایم سے نام, کسی نے کہا عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر کا نام, شاہ محمود قریشی صاحب ہو سکتے ہیں, اسد عمر صاحب سے نام لیے گئے نا, مختلف حوالوں سے, مختلف ذرائع سے. ہم سے بھی ذرائع نے کچھ بات کی تو انہوں نے یہی نام بتائے, ٹھیک ہے. لیکن اب اچانک سے ایک ایسا نام کہ جو وہم گمان میں بھی نہ ہو, یہ نام کہاں سے آیا؟ کہیں سے تو یہ نام پلیس ہوا ہے نا, کہیں سے کسی سورس نے تو یہ نام بتایا ہے نا ہارون رشید صاحب کو. بھائی دیکھیں نا, ایک یوں سمجھ لیں کہ اس کو میں گمنام تو نہیں کہوں گا, گمنام نام نہیں ہے یہ. ہارون رشید, اپنا عبداللہ ہارون صاحب, حسین ہارون صاحب بہت ہی ایک, میں ان کا تعارف بھی میں کراتا ہوں لیکن مجھ سے زیادہ میرے ویور جانتے ہیں ان کو. یہ گمنام نام نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ نام پس پردہ تو تھا, یہ سامنے تو نہیں تھا نام, یہ سامنے پلیسمنٹ پہ, ٹیبل پہ تو یہ نام نہیں تھا. اچانک یہ نام ایسے آیا. اچھا, اس میں پھر اس طریقے سے یہ ہوتا ہے نا کہ پرکھنے کا انداز ہوتا ہے نا, کہ کوئی بندہ بالکل اپنی طرف سے بنا کے جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے, تو اس کے سامنے بہت سارے آلریڈی نام جو گردش کر رہے تھے انہی میں سے کچھ کہتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے ذہن کی اختراع نہیں ہے, یہ پرکھنے کا کچھ انداز ہوتا ہے کچھ چیزوں کا, ان کے ذہن کی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سورس کتنا قابل اعتماد ہے, میرے حساب سے ہے, نہیں ہے, آپ کے حساب سے ہو, نہ ہو, ان کے حساب سے قابل اعتماد ہو سکتا ہے. میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا, اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ ذہن کی اپنی, ہارون رشید صاحب کی اپنی ذہن کی اختراع نہیں لگتی, اپنے ذہن کا بنایا ہوا بناوٹی بیان نہیں لگتا. یہ کسی نے ضرور کہا ہے, کسی نے ان کو اطلاع ضرور دی ہے اس نام کے بارے میں بھی, اور کچھ نہ کچھ کھچڑی کے بارے میں بتایا ہے.
لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ کیونکہ میں تو یہاں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں نا، یہ سب کیسے ہوگا اور پھر کیوں ہوگا؟ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. کیوں ہوگا؟ ایسے موقع پہ کیوں ہوگا؟ ان کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ یہ حسین ہارون صاحب کا بات دیکھیں، وہ قومی اسمبلی کے تو ممبر ہیں نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو قومی اگر آپ نے پارلیمنٹ کو رکھنا ہے، قومی اسمبلی کو رکھنا ہے، تو پھر آپ کسی کی جگہ اس کو الیکشن لڑوائیں گے. یہ ممکن مجھے اس وجہ سے نہیں لگتا کہ جب ایسی کوئی موو ہونے لگی تو خان صاحب نے اسمبلی توڑ دینی ہے. شیخ رشید صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ NRO نہیں دیں گے وہ اسمبلی. جیسے کشمیر کے ملمہ کاری میں شاہ صاحب نے بیان ٹھوک دیا سعودی عرب کے خلاف، اور ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیان ٹھوکا اس وجہ سے گیا تھا کہ چونکہ میں ویری سوری کہ میں ٹھوکنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں غیر پارلیمانی الفاظ کا ویسے اس طرح کا عادی نہیں ہوں، میں تو بیان داغ دیا، یوں کہہ لیجئے، ٹھیک ہو گیا نا. تو شاہ صاحب نے بیان ایسے داغا تو ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو یوں سمجھ لیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کی ملمہ کاری کر کے بیان کو داغا گیا. لیکن شاہ صاحب تو بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کو تو معلوم تھا کہ سعودی عربیہ حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے مبینہ طور پہ، تو ان کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بیان دے دو جناب، ٹھیک ہے، انہوں نے بیان داغ دیا. اچھا، پھر اسی طریقے سے ہارون رشید صاحب، اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب کیا کہہ چکے ہیں کہ NRO نہیں دیں گے، اسمبلی توڑ دیں گے. مطلب انہوں نے بظاہر تو یہی ظاہر کرنا ہے نا کہ یہ NRO مانگ رہے تھے اور یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کا نام وہ شاید لے نہ سکیں، یا جب اسمبلی ٹوٹ جائے تب ان کا نام لے. ابھی نام تو لے رہے ہیں نا، ابھی نام لیے بغیر تو ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی ملک فنڈنگ کر رہا ہے نا. کتنی دفعہ متعدد بار وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں. تو عبداللہ ہارون صاحب اسمبلی کا ممبر بن کے تو مجھے اس اسمبلی کی تو خیر پھر نظر نہیں آتی. پھر جیسے ہی یہ اسمبلی ٹوٹے تو پھر توڑنے کے بعد کچھ ایسا سیٹ اپ آئے، وہ ٹرانزیشن میں چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا تھوڑا سا پرولانگ ہو جائے، یا وہ جو نیشنل گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب آپ دیکھیں، یہ ایک منٹ میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ ہے کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے کی، یا اس کو پرولانگ کرنے کی، یا ٹرانزیشن پیریڈ کو پرولانگ کرنے کی، یا نیشنل گورنمنٹ کی باتیں ہونے کی، ایسا کیوں ضروری ہے؟ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ذرا رکیے گا. ہارون صاحب، حسین ہارون صاحب، ٹھیک ہے نا، اب اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. 2008 سے 2012 کے دوران منیر اکرم صاحب کی جگہ انہوں نے لی تھی. بہت ہی، کس کو نہیں پتا، ویل نون، بہت ہی ویٹرن قسم کے وہ سفیر، سفارتکار. اچھا، اس وقت وہ زرداری صاحب سے ان کے ذرا اختلافات ہو گئے تھے، وہ ایک لمبی بات ہے، میں پھر کبھی بتاؤں گا. تو پھر ہارون حسین صاحب کو بنایا گیا. اس کے بعد سندھ، یہ ان سے پہلے 1985-86 میں سندھ اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے. سعید ہارون صاحب کے بیٹے ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے. حمید ہارون صاحب کے بڑے بھائی ہیں. سر عبداللہ ہارون کے گرینڈ سن ہیں، جن کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا تھا ان کے بارے میں کہ وہ مسلم لیگ کے ایک مضبوط پلر ہیں. یہ ان کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت وہ ایجوکیشنسٹ بھی رہے، وہ اور بھی مختلف انسٹیٹیوشنز کے بھی سربراہ رہے، بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے، سفارتکار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اچانک کچھ آپ نے سوچا، آپ نے دیکھا کہ یہ سفیروں کے تبادلے ادھر ادھر، اتھل پھتل، ٹھیک ہو گیا نا، اکھاڑ پچھاڑ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اچانک بلال اکبر صاحب کی تقرری ہو گئی، جنرل بلال اکبر صاحب کی، اور جلدی اتنی کہ ابھی دسمبر میں تو وہ ریٹائر ہوئے اور جنوری میں تقرری ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ اسی طرح سے دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس بھی اچانک چلانا شروع کر دیا، پارٹیوں کا مظاہرے بھی ہو گئے. بات یہ ہے کہ میں یہ ایک سوال کر کے اس ویڈیو کو اختتام کروں گا کہ کیا کسی کو ٹرانزیشن پیریڈ لمبا کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس پیریڈ میں کہیں اسرائیل کو تسلیم کرانے کا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ سعودی عرب چاہ رہا ہے نا کہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کا، اور اس تسلیم کرانے کے سامنے پولیٹیشین تو کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیشین کو اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے پاکستان میں کہ اگر اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. تو کیا اس ٹرانزیشن پیریڈ میں اس کو تسلیم کرا کے تو پھر اس کے بعد کہیں کہ جی آ جاؤ، پھر جمہوریت آ جاؤ؟
ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جناب الیکشن بھی کرا دیے جائیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہے, تو اگر اس سے پہلے بہت سو کو کیا پتا اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہو کہ تھوڑا سا رکیے تاکہ نہ آپ کر سکیں گے, نہ آپ کر سکیں گے, نہ وہ کر سکے گا, نہ وہ کر سکیں گے, یہ کسی ٹرانزیشن پیریڈ میں ایسا ہو لینے دیجئے تاکہ کسی پہ کوئی لان تان بھی نہ ہو, آپ جلوس بھی نکال لیں, سب کچھ بھی ہو جائے. کچھ لگتا ہے ایسے ہی چکر ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.